السلام علیکم، میں نیم از محمد انس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں SSC آن لائن۔ ایز پر کمٹمنٹ کہ ہم آپ کے لیے ڈفرینٹ سبجیکٹس پر ڈفرینٹ ٹاپکس کے لیے لیکچرز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہ سلسلہ کنٹینیو ہے۔ ہم جو ہے آپ کے لیے ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈفرینٹ سبجیکٹس پر جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کر کے ہمارے چینل SSC آن لائن پر اپلوڈ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے تو اس لاک ڈاؤن میں بھی آپ ڈفرینٹ لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کامرس کی ایک میجر فیلڈ سے ہے، میجر سبجیکٹ سے ہے، جو کہ آگے جا کے پوری فیلڈ ہے اور وہ ہے اکاؤنٹنگ۔ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کامرس کا ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے، لہذا آج ہم انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ یعنی اکاؤنٹنگ کیا ہے، اکاؤنٹنگ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ انٹروڈکشن کسی بھی سبجیکٹ کا جاننا کیوں ضروری ہے یہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتایا جائے گا، تو لہذا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ کا ورڈ ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے؟ یہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے ہمارے سمپل ورڈ کاؤنٹنگ سے۔ کاؤنٹنگ جو ہے اس سے ڈرائیو ہوا ہے ہمارا ورڈ اکاؤنٹنگ۔ دونوں کے مطلب کی اگر بات کرتے ہیں تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، حساب کتاب کرنا۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ حساب کتاب کرنا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق جو ہے وہ پروفیشنل اینڈ نان پروفیشنل کا فرق ہے، یعنی اکاؤنٹنگ ہماری پروفیشنل ٹرم ہے، اکاؤنٹنگ ہماری نان پروفیشنل ٹرم ہے۔ پروفیشنل ٹرم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب بھی ہم کوئی پروفیشنل کام کرتے ہیں تو اس کے تمام اصولوں کو ہم فالو کرتے ہیں، تمام پرنسپلس کو فالو کرتے ہیں، اس کے ایلیمنٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں، پھر جا کے ہم اپنا پروسیس آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اگر نان پروفیشنل طریقے کی بات کی جائے تو اس میں ہم کوئی ایلیمنٹس وغیرہ نہیں دیکھتے، کوئی پرنسپلس نہیں دیکھتے۔ ایگزامپلس کے تھرو سمجھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو ہے وہ روزانہ کی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ جو ہے وہ حساب کتاب ہوتا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اخراجات کتنے ہوئے، انکم کتنی آئی، اخراجات کتنے ہوئے، سیونگز کتنی ہوئی۔ تو یہ کیا آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے، کس طریقے سے ہوا؟ نہیں، اس میں ڈائریکٹ ہم اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، پلس مائنس کرتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں، اینڈ ہمارا رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے کیا کی؟ کاؤنٹنگ کی۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹے بزنس والا، ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے کوئی پان کی کیبن والا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنا حساب کتاب کرتا ہوگا، تو کیا وہ اکاؤنٹنگ کے پرنسپلس کو فالو کرتا ہوگا؟ نہیں، اس کو تو اکاؤنٹنگ کی ABC بھی معلوم نہیں ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیٹ کرتا ہوگا، لہذا اس کا پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیٹ کرنا بھی نان پروفیشنل ہوگا اور وہ کیا کہلائے گی؟ وہ اکاؤنٹنگ کہلائے گی۔ اکاؤنٹنگ کسے کہتے ہیں؟ ایک کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، کوئی بھی کمپنی آپ لے لیں، وہ جب بھی اپنے پروفٹ اینڈ لاس کا حساب کتاب کرتی ہے تو وہ ایک پروفیشنل بندہ کرتا ہے جس نے اکاؤنٹنگ سیکھی بھی ہوتی ہے، جس کو پتا ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کیا ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہے۔ وہ ان ایلیمنٹس کی بیس پر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کمپنی پروفٹ میں ہے یا لاس میں ہے۔ تو لہذا وہ تمام ایلیمنٹس کو، پرنسپلس کو فالو کرتا ہے کہ ایسیٹس، لائبلٹیز، یہ تمام اکاؤنٹنگ کے ایلیمنٹس ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے پروفٹ اینڈ لاس جب بھی نکالا جائے گا تو وہ پروسیس ہمارا کہلائے گا اکاؤنٹنگ۔ یہی کام اگر نان پروفیشنل طریقے سے کیا جائے گا تو وہ کہلائے گی ہماری اکاؤنٹنگ۔ یہ میجر ڈفرینس ہے ان دونوں میں۔ باقی میننگ پہ اگر بات کی جائے تو میننگ دونوں کی سیم ہے۔ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing the business transactions۔ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کی ہم بات کر رہے تھے۔ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ اینڈ سمرائزنگ دا بزنس ٹرانزیکشن۔ اس میں ہم جو ہے وہ ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، کس چیز کا؟ ریکارڈ کرنے کا،
क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। रिकॉर्ड करना मतलब कोई भी एक इवेंट हुआ, कोई भी एक एक्टिविटी हुई, उसको क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, यानी नोट कर लेना, कहीं पर लिख लेना। क्लासिफाइंग यानी जब रिकॉर्डिंग बहुत सारी हमारी जमा हो जाए तो उसमें क्लासेस बना देना और सेम क्लासेस को एक जगह जमा कर लेना, ये क्लासिफाइंग होता है। और फिर समराइजिंग यानी उस पूरी रिकॉर्डिंग की एक छोटी सी समरी बनाना, ताकि हमें आसानी से देखते ही पता लग जाए कि पूरी रिकॉर्डिंग में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। क्या अच्छा, हम ये तीनों काम किस चीज पर करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके साथ एक वर्ड अटैच है, बिजनेस, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस से होगा, वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। अगर किसी एक्टिविटी का ताल्लुक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है बिजनेस के, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, यानी उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, वो उसका कारोबार है, उसका बिजनेस है, वो ऑफिस में आता है, उसके गेस्ट आते हैं, तो वो अपने गेस्ट के लिए जो है रिफ्रेशमेंट अरेंज करना चाहता है। वो अपना वॉलेट से जो है वो पैसे निकालता है और उनके लिए रिफ्रेशमेंट अरेंज करता है। तो इस एक्टिविटी का, एक एक्टिविटी हुई, केस गया, रिफ्रेशमेंट आई, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि पैसे जो है, केस जो है उसके वॉलेट से गया है, लिहाजा ये बिजनेस एक्टिविटी हमारी नहीं होगी। यही काम अगर जो है वो ये रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट जो है ये बिजनेस के केस से करे, बिजनेस के पैसों में से पैसे निकाल के रिफ्रेशमेंट अरेंज करे, तो ये जो है बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। ये एक्सपेंस के नाम से जो है वो रिकॉर्ड होगी अकाउंटिंग में, और एट द एंड इसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के प्रॉफिट पे आएगा। अब आते हैं ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, किसी भी चीज को ट्रांजैक्शन बनने के लिए उसमें 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। वो 3 एलिमेंट्स में यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले है अकरेंस, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज एंड मनी। ठीक है, किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन होने के लिए, कोई एक्टिविटी होने के लिए इन 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अकरेंस यानी वाकया होना, कोई एक्टिविटी का होना। फॉर एग्जांपल, किसी शख्स का एक बिजनेस है और वो चाह रहा, वो ये सोच रहा है ऑफिस में बैठे हुए कि मैं 2 दिन बाद जो है इतनी मर्चेंडाइज परचेज करूंगा। अब बात को जरा गौर से सुने, 2 दिन बाद जो है वो मैं इतनी मर्चेंडाइज, जो इतने अमाउंट की मर्चेंडाइज परचेज करूंगा। तो क्या ये अकरेंस हुई, यानी वाकया हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सोचा है, अभी परचेज हुई नहीं है, परचेजिंग हुई नहीं है। तो जब तक परचेजिंग ना हो जाए, जब तक वो अकरेंस ना हो जाए, वाकया रोनुमा ना हो जाए, हम जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, कोई भी वाकया होना। फिर सेकंड है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। ट्रांजैक्शन के लिए एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज का होना भी जरूरी है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है, वो चीज है जो है वो 100 रुपीस की है, तो आपने जो है, आपके पास पहले क्या पड़ा हुआ था, कैश पड़ा हुआ था 100 रुपीस। आपने कोई चीज परचेज कर ली, फॉर एग्जांपल मार्कर परचेज कर लिया 100 रुपीस का, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। पहले आपके पास क्या पड़ा हुआ था, कैश पड़ा हुआ था, अब उसी अमाउंट का आपके पास क्या है, मार्कर पड़ा हुआ है। तो ये आपने क्या किए, ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रांजैक्शन बनेगी। और थर्ड है मनी का इन्वॉल्व होना। किसी भी चीज की ट्रांजैक्शन के लिए उसमें मनी का, पैसे का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। अगर उसकी किसी भी चीज की कोई पैसों में वैल्यू नहीं है, किसी भी मनी में वैल्यू नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पे, जिसको हम नेचर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। 5 elements of accounting.
سب سے پہلے ہمارے پاس ایسٹس، لائبلٹیز، اونرز اکویٹی، ایکسپینس، اینڈ لاسٹ میں ہمارے پاس ریونیوز۔ یہ ہمارے پاس 5 نیچر آف اکاؤنٹنگ ہیں، جنہیں ہم ایلیمنٹس آف اکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں، بیسس آف اکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں، پلرس آف اکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں۔ ان تمام کی ایکسپلینیشن، ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ اچھا، سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ کسی بھی سبجیکٹ کا جو ہے وہ انٹروڈکشن جاننے کی ضرورت کیوں ہے، یہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتایا جائے گا، تو لہٰذا انٹروڈکشن جاننے اس لیے ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو جو ہے وہ بائک سیکھنی ہے، آپ نے کبھی پہلے بائک نہیں چلائی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بائک سیکھیں، تو بائک سیکھنے سے پہلے آپ کو اس کے تمام چھوٹے چھوٹے جو ہیں ایلیمنٹس کے بارے میں اس کی پتہ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، کلچ کسے کہتے ہیں، ایکسیلریٹر کسے کہتے ہیں، بریک کسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو جب تک نہیں پتہ ہوں گی تب تک جو ہے وہ آپ بائک نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طرح کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ کو اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے، تو فرسٹ آپ کو اس کا انٹروڈکشن معلوم کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کرنا کیا ہے، ہم اس میں کیا کرنے والے ہیں، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، اس کے ایلیمنٹس کتنے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ یاد کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یاد کر لیں تو یاد کرنے میں اگر آپ کو پیپر کلیئر کرنے کے لیے اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ اس میں ایکسپرٹیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں، اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو آپ ایک بار اگر سمجھ لیں گے تو یہ زندگی بھر آپ کو یاد رہے گی۔ اسی طرح ایلیمنٹس آف اکاؤنٹنگ ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے ایک بار آپ نے انڈرسٹینڈ کر لی کنسیپچولی تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ لہذا رٹا اکاؤنٹنگ میں تو بالخصوص، ویسے کسی سبجیکٹ میں رٹا نہیں لگانا چاہیے، لیکن اکاؤنٹنگ میں تو بالکل نہیں لگانا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کنسیپچولی آپ کو گریجولی ایک ایک چیز اکاؤنٹنگ کے بارے میں بتائیں اور آپ کی جو کوائریز ہیں وہ حل کرنے کی، سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کسی ٹاپک پر جو ہے آپ چاہتے ہیں ہم اکاؤنٹنگ کے لیکچر بنائیں تو آپ ہمارے فیس بک پہ یا ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، smartstep.collegiate@gmail.com، یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل، یوٹیوب کے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، SSC آن لائن کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ہے ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔